ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام اگر تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر وہ تیرے خلیل ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنے خلیل کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین دی، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو کھیت کھلیان دیے، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو مویشی عطا فرمائے۔ اتنی نعمتیں تو جسے عطا کرے، آخر وہ تجھ سے محبت کیوں نہ کرے؟ ابراہیم علیہ السلام اگر ان نعمتوں کو پانے کے بعد تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس میں بھلا کون سے کمال کی بات ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا خلیل اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں، بلکہ میرا خلیل تو مجھ سے ان نعمتوں کے بغیر بھی محبت کرتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا، جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں، میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں، اگر تم میرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ آزما کر دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام مویشیوں کو ساتھ لے کر انہیں جنگل میں چرا رہے تھے۔ اچانک ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اللہ کے خلیل سے دور کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ فرشتے کی زبان سے اللہ کا ذکر جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو اس ذکر سے آپ ایسے محو ہو گئے، ایسے کھو گئے کہ آپ کو کسی چیز کا بھی خیال نہ رہا کہ میں کہاں پر ہوں اور کس حال میں ہوں۔ کچھ دیر تک وہ فرشتہ اللہ کا ذکر کرتا رہا اور اس کے بعد اچانک وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس فرشتے کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ انسانی شکل میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ کے ذکر کو سننے میں مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، تو نے آخر ذکر کو بند کیوں کر دیا؟ ایک بار پھر مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ابراہیم، پہلے میں اللہ کا ذکر اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب تم اگر چاہتے ہو کہ میں اللہ کا ذکر کروں تو تمہیں اس کے عوض مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو چاہیے بتاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرشتے نے کہا، ابراہیم، اگر تم اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہو تو سارے کھیت کھلیان جو ہیں وہ میرے حوالے کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جا، یہ سب کچھ میں نے تیرے حوالے کر دیا، یہ سب تو لے لے، لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سنا دے۔ فرشتے نے دوبارہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ذکر الہی کو سن کر مکمل طور پر محو ہو گئے، آپ اللہ کے ذکر میں کھو گئے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ فرشتے نے پھر اچانک اللہ کا ذکر بند کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے فرمایا، تو نے اللہ کا ذکر کیوں روک دیا؟ فرشتے نے کہا، ابراہیم، تو نے جتنا دیا تھا میں نے اتنا ذکر سنا دیا، اب اگر تو اور ذکر سننا چاہتا ہے تو تجھے اس کے عوض مجھے کچھ اور دینا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے جتنے مویشی ہیں، یہ سارے جانور میں تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ سب تو مجھ سے لے لے، لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سنا دے۔ فرشتے نے پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ذکر سن رہے تھے، فرشتہ خاموش ہوا۔ فرمایا گیا کہ کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جو کچھ تھا اللہ کے ذکر کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب کچھ فرشتے کے حوالے کر دیا۔ آخر میں جب کچھ نہ بچا، فرشتہ خاموش ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ کے ذکر سے ابھی دل بھرا نہیں ہے، مجھے اور اللہ کا ذکر سناؤ۔ اللہ نے آپ کو کتنی خوبصورت آواز دی ہے، اللہ نے آپ کو کتنا پیارا انداز عطا کیا ہے، میں اللہ کا ذکر سننا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کا ذکر سنا دو۔ فرشتہ مسکرا کر کہنے لگا، اے اللہ کے خلیل، اب تیرے پاس مجھے دینے کو بچا کیا ہے؟ میں نے دھیرے دھیرے کر کے تیرا سب کچھ لے لیا، تو اگر اور ذکر سننا چاہتا ہے تو بتا، اب اس کے عوض تو مجھے کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً اب میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں، اگر تو نے مجھے میرے رب کا ذکر سنا دیا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا، میں تیری غلامی میں آ جاؤں گا، تیرے کھیت کھلیان کی دیکھ ریکھ کے لیے، تیرے مویشیوں کو چارہ چرانے کے لیے تجھے غلام کی ضرورت ہوگی۔ مجھے اللہ کا ذکر سنا دے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے خلیل، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں،
میں یہاں آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ذکر الہی کے لیے آپ نے میرے حوالے کی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ سب میں آپ کو دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے نہیں، مویشیوں اور زمین و جائیداد کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ اندازہ لگائیں اللہ نے اپنے خلیل کو پوری زندگی کتنے امتحانات سے گزارا ہے، لیکن اللہ کے خلیل ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی عزت کو بھی بڑھایا ہے اور ان کی قدر و منزلت کو بھی بڑھایا ہے۔ اور یہی وجہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کا قرآن مقدس میں 25 سورتوں میں 59 مرتبہ نام آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان محبوبین سے ہمیں سچی پکی محبت کی توفیق عطا کرے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔